أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. اس آیت شریفہ کے ذریعے اہل ایمان پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے. اگرچہ اوقات یا مسائل مختلف رہے ہوں، لیکن روزہ فرض حضرت آدم علیہ السلام سے، روزے کی مشروعیت حضرت آدم علیہ السلام سے. چونکہ روزہ ایمانی اعتبار سے کمزور لوگوں کے لیے مشکل عمل ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ حکم ذرا حاکمانہ انداز میں دیا ہے. جیسے کوئی والد، استاد یا بڑا محسوس کرے کہ اولاد، شاگرد یا چھوٹا اس عمل کے اندر سستی کرے گا تو وہ لہجے میں زور دے کر اس کام کا کہتا ہے یہ کرنا ہے. ایسے ہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. مطلب اس عمل کے اندر سستی نہیں کرنی، مشکل عمل لگے تو پیچھے نہیں ہٹنا، بہر صورت ہمارا یہ حکم پورا کرنا. پھر دو لفظوں میں ماہ رمضان کے روزوں کا مقصد بھی ذکر فرما دیا، لعلکم تتقون. تمہارا بھوکا پیاسا رہنا یہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھ کر تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دل میں ہماری ناراضگی کا احساس ہمیشہ سلامت رہے، زندگی کا لمحہ لمحہ یہ سوچتے گزارو کہ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. لعلکم تتقون. چونکہ رمضان المبارک میں انسان اپنی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں، ضرورت کی چیزیں جو حلال ہوں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. کھانا ہے، پینا ہے، پاک صاف حلال کی کمائی سے خریدا ہوا کھانا، پھل، دوسری چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے. تو پھر وہ چیزیں کہ جو ہیں ہی حرام، یعنی جن کا کھانا یا پینا کسی صورت کے اندر بھی صحیح نہیں، اللہ جل شانہ نے 12 مہینے ان سے منع کر رکھا ہے. جو شخص اللہ کے لیے رمضان میں حلال کھانا پینا دن میں چھوڑ دیتا ہے، اس کی یہ طبیعت بن جاتی ہے کہ یہ چیزیں میں چھوڑ سکتا ہوں، تو اس کے لیے پھر حرام چیزیں چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یوں رمضان المبارک کے روزوں سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے ڈر سے حلال چھوڑ دی تو حرام چھوڑنا تو بے حد ضروری ہے. پھر یہ بھی ہے
کہ رمضان المبارک میں اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لاکھ پردوں کے اندر بھی اللہ میرے حال سے واقف ہیں، یہ احساس انسان پر غالب رہتا ہے۔ اس لیے تو تنہائی کے اندر بھی اور پردے کے اندر بھی کوئی بشر دیکھنے سننے والا نہیں پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتا کہ میں روزے سے ہوں، اور کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھاتا کہ میں روزے سے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کا ایمان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے اور اللہ مجھے سن رہے۔ جس اللہ کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں، وہ اللہ تو مجھے اکیلے اور تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، لہذا کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا۔ اللہ کے حاضر ہونے کا، اللہ کے ناظر ہونے کا یہ احساس رمضان المبارک میں انسان پر غالب رہتا ہے۔ اسی احساس کو ترقی دے تو رمضان سے ہٹ کر باقی 11 مہینے بھی یہ احساس باقی رہتا ہے کہ جس اللہ کے دیکھنے کے احساس سے میں نے رمضان میں کھایا نہیں، پیا نہیں، روزے رکھے، وہ اللہ تو مجھے اب بھی دیکھ رہے، رمضان کے بعد بھی دیکھ رہے۔ تو جس اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے، ہر جگہ میرے پاس موجود ہونے کی وجہ سے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، تو یہ گناہ کی کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اس احساس میں، اس ایمان میں، اس یقین میں انسان ترقی کرتا رہے تو یہی تقویٰ ہے، یوں انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار۔ پھر یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی شہوات میں کمزوری آتی ہے، طبیعت کا میلان گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادی نہ کر سکے اور نفس کی خواہشات اس پر غالب ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے سے اللہ کے حضور کا احساس غالب رہے گا، نفس کی خواہشات کمزور ہوں گی اور یوں تقویٰ کا رستہ نصیب ہوگا۔ تو رمضان المبارک میں جب مہینہ بھر انسان روزہ رکھتا ہے اس کے پورے آداب کے ساتھ، تو انسان سے نفس کی خواہشات کا غلبہ ختم ہوتا ہے اور اللہ کے رضا کی اور اللہ کی خوشنودی کی خواہش یہ پرورش پاتی ہے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔